جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ تحقیق سے کیا مراد ہے اور ادبی تحقیق کے کون کون سے اصول ہیں، تقاضے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو یہیں پہ لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ تحقیق سے کیا مراد ہے اور تحقیق کے لیے کن کن اصولوں کو مد نظر رکھنا جو ہے وہ ایک محقق کی ذمہ داری ہے۔ کوشش کریں گے کہ بڑے سہل اور سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی جو ہے وہ کوشش کروں۔ دوستو اس کے تحقیق کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہے حقیقت کی تلاش اور حقیقت کا تعین کرنا۔ کسی واقعے کے حوالے سے حقیقی معلومات کی تلاش کرنا اور حقیقت کا تعین کرنا ہی دراصل تحقیق کہلاتا ہے، یا کسی پوشیدہ، مخفی، چھپی ہوئی حقیقت کو جب ایک محقق اصلی حالت میں دنیا کے سامنے لاتا ہے تو یہ عمل بھی دراصل تحقیق کہلاتا ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر سید عبداللہ جو ہیں وہ کتاب مباحث میں لکھتے ہیں، تحقیق ایک ایسے طرز مطالعے کا نام ہے جس میں موجود مواد کے صحیح یا غلط کو بعض مسلمات کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے۔ اسی طرح مالک رام کا ایک مضمون اردو میں تحقیق جو کہ کتاب رہبر تحقیق میں شامل ہے، اس مضمون میں مالک رام لکھتے ہیں، کھرے کھوٹے کی چھان بین یا کسی بات کی تصدیق کرنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں تحقیق کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے علم و ادب میں کھرے کھوٹے مغز کو چھلکے سے، حق و باطل سے الگ کریں۔ تو ان دو محققین کی آراء کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حقیقت کی تلاش ہی دراصل تحقیق کا نام ہے۔ تحقیق دریافت اور حقائق کو مسلسل کھوجنے کا، ڈھونڈنے کا، تلاش کرنے کا ایک مسلسل عمل ہے، اور اس عمل میں بعض اوقات توسیع بھی ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک محقق کو اپنی سابقہ تحقیق کے اندر تبدیلی کرنی پڑتی ہے، سابقہ تحقیق کی تکذیب کرنی پڑتی ہے۔ مثلاً اگر ہم دیکھیں کہ اردو کی جو پہلی نثری تصنیف جس کو مانا جاتا ہے وہ ہے معراج العاشقین، اور آج تک محققین اس بات پر متفق تھے کہ یہ جو کتاب ہے یہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے تصنیف کی تھی، مگر ڈاکٹر جمیل جالبی یہ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ تصنیف دراصل مخدوم شاہ حسین بیجا پوری کی ہے۔ تو محقق کا جو کام ہے یعنی تحقیق، یہ بڑا ہی کٹھن، محنت طلب کام ہے۔ تلاش حقیقت بڑا مشکل اور صبر آزما عمل ہے۔ اس حوالے سے مشہور محقق ماہر لسانیات رشید حسن خان اپنی کتاب ادبی تحقیق مسائل اور تجزیہ میں لکھتے ہیں، اس راہ پر چلنے کے لیے صرف شوق ہی نہیں، جنون بھی درکار ہے، لیکن حقیقت تک رسائی چاہنے والے دیوانے کو فرزانگی کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ سمندر کی تہہ سے گوہر مقصود تلاش کر سکے۔ امید ہے کہ ان ماہرین کی آراء کی روشنی میں تحقیق کے حوالے سے بات ہمارے ذہن نشین ہو چکی ہوگی، مگر اب ہم بات کریں گے کہ تحقیق کے تقاضے کیا ہیں، کہ ایک محقق کو تحقیق کرتے وقت کن اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، ایک محقق میں کون کون سی صفات جو ہیں وہ ہونی چاہیے۔ محقق کو سب سے پہلے موضوع سے ذاتی دلچسپی ہونی چاہیے۔ جب تک اس کو اپنے موضوع سے دلچسپی نہیں ہوگی وہ دل جمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، محنت کے ساتھ کام نہیں کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو موضوع پر مکمل گرفت ہونی چاہیے، اس کو موضوع کے حوالے سے ابتدائی معلومات میسر ہونی چاہیے، اس نے موضوع کے حوالے سے ابتدائی معلومات اکٹھی کر رکھی ہوں، وہ موضوع کے حوالے سے ابتدائی کتب، رسائل، مضامین پڑھ چکا ہو، اور اس کے علاوہ مستند اور معتبر مصنفین کی کتابیں پڑھنا اس کے لیے بے حد ضروری ہے۔ وہ بڑے بڑے مصنفین کی کتابیں پڑھے، بڑے بڑے ادبی رسائل پڑھے، خاص طور پر ان کے جو ہے خاص نمبر ہیں وہ پڑھیں، کیونکہ ان رسائل میں بعض مرتبہ ایسے مضامین شائع ہوتے ہیں جن سے ایک محقق کو بہت زیادہ رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے۔ اہل علم سے رابطہ کرے
اور کتب خانوں کا دورہ جو ہے وہ کرے، یہ کام اس کے لیے بڑا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی تحقیقی عمل کے دوران اس کو جو بھی مواد میسر آتا ہے وہ اس کو مختلف انداز سے محفوظ کرنے کا جو ہے وہ سامان کرے، اور کوشش کرے کہ جو موضوع اس نے تحقیق کے لیے منتخب کیا ہے اس موضوع کے اندر زیادہ وسعت نہ ہو، یہ نہ ہو کہ کام اتنا زیادہ بکھر جائے کہ پھر وہ سنبھلنے پہ نہ آئے، اور وسیع موضوع پہ تحقیق کے دوران جو ہے وہ تحقیقی عمل جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، تحقیقی عمل بہتر ثابت نہیں ہوتا۔ اور اس موضوع پر تحقیق کرے کہ جس موضوع پر پہلے کوئی تحقیقی کام نہ ہوا ہو۔ ہاں، اگر کسی موضوع پر تحقیقی کام ہو چکا ہے مگر اس میں ابھی بھی تھوڑی سی تشنگی باقی ہے، تھوڑی سی کمی باقی ہے، تو اس موضوع پر کام کیا جا سکتا ہے۔ اور سنی سنائی بات پر اور روایت پر بھروسہ کرنے سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اصل ماخذ تک رسائی حاصل کریں۔ اگر اصل ماخذ تک رسائی ممکن نہیں ہے تو پھر راوی کے بارے میں تحقیق کرے کہ یہ بات کس نے کہی ہے، کن حالات میں روایت کی گئی ہے، اور سند کے بغیر کسی بھی راوی کی بات کو قبول نہ کرے، اور سند بھی وہ قبول کرے جو کہ قابل اعتماد و قابل بھروسہ ہو۔ محقق کو موضوع سے بڑا قلبی اور ذہنی قسم کا لگاؤ ہونا چاہیے، مگر اس کو جذباتی قسم کی وابستگی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ وہ حقیقت سے دور نکل جائے گا اور جذبات کی رو میں بہہ کر وہ حقائق کو نظر انداز کر بیٹھے گا۔ محقق کے لیے ایماندار ہونا بڑا شرط ہے کہ جو بھی حقائق اس کے سامنے آئے وہ اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ پیش کرے، اس کا طرز تحریر واضح ہو، مدلل ہو، اس کے طرز تحریر میں جامعیت ہو، قطعیت ہو، دلائل کے ساتھ بات کرے، کیونکہ تحقیقی عمل ایک سائنسی قسم کا عمل ہے۔ اس میں انسان کی منطق اور اس کی فکر کی جو خوبی ہے اس کا بھی بڑا عمل دخل ہے، تو وہ کسی تجربے کار استاد سے بھی رہنمائی لے، اور تحقیق ایسے موضوع پر کی جائے جس موضوع پر تحقیق کے نتیجے میں ادب کو جو ارتقاء ہے، ادب کا جو ارتقاء ہے، اس ارتقائی عمل میں جو ہے وہ بہتری آئے۔ مثلاً اردو ادب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ اردو ادب کی سب سے پہلی تصنیف جو ہے وہ نثری تصنیف جو ہے بعض محققین کے نزدیک کربل کتھا جو کہ فضلی نے لکھی تھی، جبکہ بعد میں یہ تحقیق سامنے آئی کہ اردو کی پہلی ادبی نثری تصنیف ملا وجہ کی صبرس ہے، جو کہ محمد یحییٰ ابن سیبک فتحی نیشاپوری کی فارسی کتاب دستور العشاق کی جو نثری خلاصہ ہے قصہ حسن و دل، اس سے یہ ماخوذ ہے۔ تو ہم بحث کی روشنی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دراصل تحقیق کا مقصد یہی ہے کہ ایسے نتائج کو ڈھونڈ کے سامنے لایا جائے جس کے ذریعے ہم ادب کے ارتقاء کو آگے بڑھا سکیں، اور ادب کے ماضی کو بڑے واضح انداز میں ہم سمجھ سکیں۔ چنانچہ یہ تھی ہماری آج کی بحث، جس میں ہم نے تحقیق کے حوالے سے بات کی اور تحقیقی عمل کے دوران جو لوازمات ہیں، جو تقاضے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ شکریہ۔